ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلام روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 22 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات، عشرہ براءۃ من النار ہماری زندگیوں کا حصہ۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد دانش رسول صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان ہیں جناب محمد احسان قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ماں یہ لفظ زبان پر آتا ہے تو مٹھاس ہی مٹھاس سے پھیل جاتی ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیں ہوں کہ کائنات کی سب سے عظیم ماں سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا ہیں، اور پھر اگر کائنات کی عظیم رضائی ماؤں کا ذکر کیا جائے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مائیں ہیں، کیونکہ ان رضائی ماؤں کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے نسبت ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے ساتھ محبت، ادب، احترام کا رویہ اختیار کرنا، اس کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتا ہے، اس کا حکم احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی چونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے وصال پا گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ان کو نہ دیکھ سکے، در یتیم، اور والدہ ماجدہ بھی کم سنی میں ان کا بھی وصال ہو گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں آپ کی ظاہر حیات مبارکہ میں موجود رہیں۔ ان سے محبت کا عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا تھا، اس پر بھی بات ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان سے محبت فرماتے، اور کائنات کے والی ہونے کے ناطے سے کیسے تحائف سے نوازا کرتے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں سے محبت کر کے دکھا دی، اور ماں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، احترام کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں جو نفسا نفسی کا دور ہے، رشتے ناطے، ان کی قدریں جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں۔ والد کی بہت عظمت شان ہے، لیکن بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہیں والدین کو، بالخصوص والد کو، وہ مقام نہیں دیتی۔ دوستوں کے ساتھ زیادہ معاملات اچھے ہوتے ہیں اور والد کی بات ہی نہیں سنی جاتی۔ اسی طرح والدہ کا ذکر کیا جائے تو والدہ کی بجائے، معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، والدہ کا مقام مرد کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، تو مرد اپنی ماں کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتا جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک ہوتا ہے، یا اس کو جو مقام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ اقدار جو ہیں وہ روبہ زوال ہیں، اور نئی نئی چیزیں ہمارے اسلامی معاشرے میں در آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں جہاں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعظمت نشان رضائی ماؤں کا تذکرہ کریں، وہیں ماں کی جو شان ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اور ہماری موجودہ نوجوان نسل کو پتہ چلے والدین کا مقام کیا ہے، ماں کی عظمت اور شان کیا ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائی ماؤں کے ساتھ یہ
محبت اور پیار کا رویہ اپنا رہے ہیں تو پھر حقیقی ماں کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد دانش رسول صاحب ماں کی شان قرآن و سنت کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے مجھ فقیر کو اس اہم موضوع پر کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے کے لیے حکم فرمایا۔ والدین کا جو مقام اور مرتبہ جی اسلام نے عطا فرمایا ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم تاریخ عالم کا اگر مطالعہ کریں جی اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو اس دنیا کے حالات تھے جی اور جو اس وقت اس دنیا کے مسائل تھے، ان میں بہت بڑا مسئلہ والدین کے ساتھ انتہائی نامناسب رویے کا بھی تھا۔ بے شک۔ تاریخ کی کتابیں اور تاریخ پڑھنے والے تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جی علماء کرام بالخصوص اس سے واقف ہیں کہ والدین کے ساتھ اس وقت کے اندر کیسا سلوک کیا جاتا تھا کہ جب وہ ضعیف العمر ہو جاتے تو انہیں منڈی میں جا کر فروخت کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر ماں ہے اور باپ انتقال کر گیا تو جی ماں کے ساتھ انتہائی نامناسب سلوک، یہاں تک کہ کتابیں اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ وہ ماں اپنے بیٹوں کے لیے حلال ہو جاتی تھی، الیاذ باللہ تعالی۔ جی لیکن پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ ماں کو بھی بیچ دیا جاتا، ماں کو بیچ دیا جاتا یعنی تھا، جانوروں والا رویہ، جانوروں والا رویہ۔ اور پھر وہ والدین جو بیچارے ضعیف ہو چکے ہیں جی اور وہ اس نگاہ حسرت کے ساتھ اس بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو انہیں منڈی میں فروخت کر کے جا رہا ہے۔ آج بھی تو اولڈ ہوم والا رویہ اپنا، آج یہ اس کی جدید ترین شکل ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے میں اسی بات کو لیں تو یہ اولڈ ہوم اسی کی جدید شکل ہے، بس یہ فرق ہے کہ آج وہ ایک چار دیواری ہے اور اس میں کمرے ہیں اور رہنے سہنے کا انتظام ہے اور کھانے پینے کا اور کچھ نہ کچھ علاج معالجہ، تو وہ چونکہ تھوڑا مختلف تھا، لیکن اگر آپ ملائیں گے تو صورتحال ویسی ہے، رویہ ایک ہی، رویہ وہی یعنی ہے، اپنے سے جان چھڑانی، اپنے سے جان چھڑانی اور چھڑا کر کے جناب آپ کہیں اور چھوڑ اپنے والدین کو کہیں اور چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو والدین کو اور بالخصوص ماں کو، جی جو کہ آج ہمارا موضوع کلام بھی ہے، جی جو ماں کو مقام اور رتبہ کریم آقا نے عطا فرمایا ہے، اس کی کوئی مثال، کوئی ایگزامپل، کوئی نظیر ہمیں کائنات کے کسی بھی نظام زندگی میں نہیں ملتی، نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک۔ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو یہ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس جنت کے حصول کے لیے بندہ مومن جی اپنی تمام حیات کو صرف کرتا ہے کہ اللہ کی رضا اس سے جنت کی صورت میں میسر آئے گی، جی اور وہاں پر اللہ کی نعمتوں سے وہ استفادہ کرے گا۔ کریم آقا نے فرمایا کہ وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہاں پر اسی تناظر میں وہ مقام دے دیا ماں کو جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ دنیا میں کئی طرح کے نظام حیات رائج ہیں، آج بھی رائج ہیں، پہلے بھی رائج تھے، صحیح۔ آپ ان سب کو کھنگال کے دیکھ لیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اگر آپ تعصب کی عینک اتار کر اور غیر جانبدار ہو کر بالکل صحیح اس کا تقابل کریں گے تو آپ اس بات پر پہنچیں گے، نتیجہ یہ اخذ کریں گے جو نظام حیات اسلام نے عطا کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یونانی دور دیکھ لیں، رومی دور دیکھ لیں، رومن امپائر جس کو کہتے ہیں، بالکل اسی طرح پرشین امپائر دیکھ لیں، یہاں دور جاہلیت کے معاملات دیکھ لیں، حتیٰ کہ دور کیا جائیں برصغیر پاک و ہند کے اسی علاقے کے دیکھیں، ہندوؤں کے جو رسوم و رواج ہیں کہ ماں جو ہے چاہے وہ جو فوت ہوا ہے اس کی وہ بیوی ہے لیکن اولاد کے لیے تو ماں ہے، اولاد کے لیے ماں، اس کو بھی ستی ہونا پڑتا ہے، اس کو بھی ستی ہونا پڑتا ہے، اور یعنی وہ جانے والے کے ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح جلا دیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے ان تمام جاہلانہ اور غلط رسومات کا اور رواج کا مکمل رد کیا، سبحان اللہ، اور والدین کو وہ مقام عطا کیا جس مقام کے وہ حقدار تھے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں متعدد آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بے شک۔ بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا، بار بار ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک،
میرا شکر ادا کرو والدین کا۔ والدین کا شکر ادا کرو۔ سبحان بار بار تنبیہ کی ہے، تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ لفظ کئی جگہ پہ آیا ہے، بالوالدین احسانا، یہ قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر لفظ موجود ہے۔ اور بالکل پھر صحیح۔ یہاں تک قرآن نے واضح کیا اف ولا تنہر، سبحان اللہ۔ کہ اف بھی نہیں کہنا۔ اگر کوئی وہ بات کہیں، اگر آیت کے الفاظ میں صحیح ادا نہ کر پایا اس وقت میرے ذہن میں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، قول کریم کہنا ہے، بہترین قول کہنا ہے، اور سبحان اللہ۔ جھڑکنا نہیں ہے۔ اب اسی آیت کے تناظر میں آج کا معاشرہ دیکھ لیں، جی اف کہنا تو بڑی دور کی بات رہ گئی، اب تو والدین قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ، جائیداد کے لالچ کے اندر۔ ہم آیا دن اخبارات کے اندر نیوز چینل، بیٹے نے باپ کو قتل کر بیٹے نے ماں کو، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جائیداد کا مسئلہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ روپے پیسے کا مسئلہ تھا۔ اللہ، وجہ کیا تھی؟ چھوٹے کو دے دیا، بڑے کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ صحیح۔ اب یہ ایک علیحدہ عنوان ہے کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جی یہ تو ایک باقاعدہ الگ موضوع کلام بالکل بن جائے گا صحیح۔ نا، کہ والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے اعتبار سے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہم چیز اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں وہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر عرض کی، پھر آپ نے ماں کا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تیسری بار اس نے پھر عرض کی، محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تیری ماں کا۔ سبحان اور اللہ۔ چوتھی بار یہ فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے اندر صرف ماں ہی کی شان کو بیان کیا، اس بات کی وضاحت ہم کرتے چلیں، نہیں، قرآن و سنت نے باپ کے مقام اور مرتبے کو بھی واضح کیا۔ سبحان اللہ، کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، بے شک، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ بے شک، بے شک۔ تو ماں چونکہ اولاد کو پیدا کرنے کے اعتبار سے، اور یہ بات اس وقت تحقیق میں آ چکی ہے کیونکہ کہ ہم ماں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بات اس وقت تحقیق کے اندر موجود ہے کہ دو طرح کی تکالیف ایسی ہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پہلی تکلیف ہے زندہ انسان جب جلتا ہے نا اس کا جسم، وہ تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری تکلیف جب ماں اپنے بچہ یا بچی کو جنم دیتی ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ وہ تکالیف ہیں جو انسانی برداشت سے باہر ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بڑے کہہ لیں کہ خوشی کے ساتھ اور بڑے کشادہ ماتھے کے ساتھ اور بڑی تمانیت کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے۔ اور اس وضع حمل کا جو آپ نے ذکر کیا، بچہ کی پیدائش کا، اس کا خود اللہ نے ذکر فرمایا، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور کرہن کا بھی ذکر، کرہن کے لفظ بھی آتے ہیں، یعنی تکلیف پر تکلیف برداشت کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اولاد کا سلسلہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اس کی پیدائش تک کا وہ 9 ماہ کا جو ایک وقت ہے، جی، وہ بھی انتہائی تکالیف میں گزرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پھر وہ وقت پیدائش جو خاص وقت ہے، جی اس کی تو تکلیف ناقابل بیان ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسے کہ ہمیں حدیث کے اندر یہ موضوع ملتا ہے کہ کسی نے عرض کی کہ حضور کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جی اتنی میں نے خدمت کی ہے ماں کی، کیا حق ادا کر دیا؟ صحیح۔ تو فرمایا کہ جو ماں نے جھٹکے برداشت کیے تھے تمہاری پیدائش کے دوران، ابھی تک تم ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، اللہ اکبر، ایک تکلیف کا بھی حق نہیں ہے، ایک تکلیف کا تم حق ادا نہیں کر سکے۔ تو چے جائے کہ اور وہ ساری تکلیف، پھر اس کا یہ آپ دیکھیں کہ یہ تکلیف وہاں تک نہیں ہے، اب بچہ دنیا پر آ گیا ہے، جی اس بچے نے پروان چڑھنا ہے، سبحان اللہ، اس کی نشو و نما ہونی ہے، اس نے سارے معاملات اب زندگی کے طے کرنے بے ہیں، شک۔ تو ماں ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی طرح باپ اس کے لیے کما کے لاتا ہے، اس کے رہنے کا، باہر کی کھانے دوڑ پینے کا، دھوپ کر وہ ساری معاملات باپ کے سپرد کیے۔ سبحان اللہ، اور ماں 24 گھنٹے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، بچے کو کھانا پلانا، اس دیکھ کو بھال، نہلانا، اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت، سبحان اللہ، جیسے کہ کہا کہ ماں پہلی درسگاہ ہے، ماں بالکل کی صحیح۔ گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ماں کا جو سلسلہ ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے زیادہ کوئی اہم شاید سلسلہ نہیں ہوگا حقوق العباد میں، حقوق العباد کے اعتبار سے، تو بالخصوص ماں کا کردار جو ہے ایک اولاد کی زندگی کے اندر، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، بالکل اس صحیح، کی اہمیت کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن و سنت نے جس انداز میں ان کی شان کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تاکید کی ہے، جی اس سے تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، سادی سی بات ہمارے سننے والے دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ جن کے لیے اللہ بار بار یہ اپنے
کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بار بار ارشاد فرما رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بعض آیات ایسے ہیں جن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ ہی والدین کے حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ اور پھر نبی رحمت بالوالدین احسانا، اور پھر نبی رحمت علیہ السلام جو کائنات کی رحمت ہیں وہ بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ہمیں یہاں تک کا مضمون حدیث طیبہ کے اندر ملتا ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ میں عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے بلاتی اور میں اپنی نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کے بلانے پر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ اور یہ تو حقیقی ماں۔ اور پھر محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ جو کہ ہمارے ہاں آج کل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کا ذکر ملتا ہے جن میں محبوب علیہ السلام نے اپنی ان دودھ پلانے والی خواتین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں۔ میں یہ چاہوں گا ان کے نام اور خاص طور پر جو سیدہ سویبہ یا صوبیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام ایمن، ان کا تذکرہ لازمی ابھی فرمائیں۔ جی انشاءاللہ العزیز۔ محبوب علیہ السلام کی حقیقی والدہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حقیقی والدہ ہیں اور دودھ سب سے پہلے بھی پلانے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد مختلف خواتین کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر مختلف نام جو کتب سیرت کے اندر موجود ہیں، ان میں ایک حضرت خولہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ام ایمن ہیں، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کے بارے میں کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ کے بعد تم میری والدہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال تھا مقام ابوا کے اوپر تو یہ پاس تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس قدر ان کو قربت نصیب ہوئی سیدہ پاک کی اور سیدہ آمینہ کی اور محبوب علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں نام ایک حدیث پاک ملتی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اواتق کا بیٹا ہوں۔ یہ ایک ہی نام کی تین خواتین تھیں، عاتقہ ان کا نام تھا، تو اواتق ان کی جمع، ان کو بھی دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر حضرت صوبیہ یا صویبہ دونوں طرح نام لیا جاتا ہے، یہ خوش نصیب تھی، ان کو بھی۔ اور پھر انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا، حضرت ابو سفیان بن حارث کو بھی دودھ پلایا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہم ان سب کو دودھ پلایا، اور رضائی بھائی محبوب علیہ السلام کے۔ اور پھر اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، اگر ہم کتب سیرت کا مطالعہ کریں تو محبوب علیہ السلام کو جن خوش نصیب خواتین نے دودھ پلایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اور جو محبوب علیہ السلام کے رضائی بھائی جن کے ہم نے ابھی نام ذکر کیے، یہ بھی اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اور پھر ان میں سب سے زیادہ وقت پانے والی اور جن کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی محبت ٹکی چھپی نہیں، ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے جس طریقے کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی پرورش کی، دودھ پلایا، اور جو محبت اور جو عقیدت، اور پھر محبوب علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد جب آپ نے آنا اور محبوب علیہ السلام نے جو حسن سلوک فرمانا، اپنی چادر تک بچھا دینی اور تحائف دینے، صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہوتے تھے کہ خاتون کون ہے جس کے ساتھ کریم آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حسن سلوک فرما رہے ہیں۔ تو پھر محبوب علیہ السلام نے فرمانا یہ میری رضائی ماں ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کے سینے سے مجھے اللہ نے غذا عطا کی ہے۔ تو حقیقی ماں کے ساتھ حسن سلوک، چونکہ کم عمری کے اندر 6 یا 7 سال میرے کریم آقا کی عمر مبارک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں، اس کے بعد یہ رضائی مائیں ان کے ساتھ اس قدر حسن سلوک میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں لوگ اپنی حقیقی ماں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو محبوب علیہ السلام تو دودھ پلانے والی کو بھی اتنی عزت اور مقام عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدہ صوبیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا تو ابو لہب کی لونڈی ہیں، کنیز ہیں۔ بالکل، ابو لہب کی لونڈی تھی، کنیز تھی، اور انہوں نے آ کر بتایا ابو لہب کو کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع اس وقت میلاد نہیں ہے، لیکن ضمنی طور پہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ محبوب علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لے کے آئے تو حضور کا حسن سبحان اور آپ کا جمال سبحان اللہ وہ بام عروج پر تھا۔ سبھی
حسن و جمال کا منبع تھے پیکر تھے۔ یعنی دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اس جیسا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کا ذکر آگے چل کے سیدہ حلیمہ کا جب ہم ذکر خیر کریں گے اس میں بھی مزید اس میں ہم بات کریں گے جی تو دیکھنے والے جو بھی دیکھتے تھے وہ حیران رہ جاتے تھے سبحان کہ اللہ آج تک ہماری آنکھوں نے ایسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے بھی کیسے کہ محبوب علیہ السلام کی کوئی مثال ہوتی تو دیکھتے، بے شک یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ جی تو صوبیہ یا صویبہ جی دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس پہنچی، چونکہ لونڈی تھی، کنیز تھی، خادمہ تھی اور خوشخبری دی، تو ابو لہب نے اشارہ کیا حررتک، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل اس صحیح، خوشی میں اس نے آزاد کر دیا اپنے بھتیجے کی آمد کے اعتبار بالکل سے۔ صحیح۔ اس کے بعد حضرت صویبہ نے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا محبوب علیہ السلام کو، سبحان اللہ۔ اور حضرت میری حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت ابو سفیان بن حارث یہ حضور کے تایا زاد بھائی ہیں، بالکل صحیح۔ حضرت عبداللہ کے بھائی تھے جناب حارث، حارث اور ان کے جناب بیٹے۔ حارث یہ وہ ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو آب زمزم والا جو کنواں تھا کھودنے کا حکم ربی خواب کے اندر سبحان بار اللہ۔ بار ہوتا تھا، تو اس معاملے کے اندر بھی حضرت ساتھ ابو ہے۔ سفیان بن حارث نے بڑی خدمت کی اور بڑی مدد اور معاونت کی اپنے والد گرامی کی سبحان اللہ۔ اس سلسلے کو دوبارہ سے تعمیر کرنے میں اور اس کو جاری کرنے کے اعتبار سے، حضرت حارث حضرت ابو سفیان بن حارث نے۔ اور پھر یہ بھی بعد میں اسلام لے کے آ گئے، سبحان اللہ۔ پہلے کچھ مخالفت کا معاملہ ہوا جی لیکن بعد میں یہ بھی اسلام لے کے آ گئے۔ سبحان حضرت اللہ۔ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سبحان اسلام لے کے آ گئے، اللہ۔ حضرت ابو سلمہ بھی۔ تو بے شک۔ دودھ ان کے ساتھ پیا، شریک جو بھائی تھے دودھ پینے میں وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے، اور وہ خوش نصیب خواتین جنہوں نے محبوب علیہ السلام کو دودھ پلایا وہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ سبحان تو ہم اللہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے دامن کرم سے جو جو وابستہ ہوا وہ دولت ایمان بھی ساتھ ہی سمیٹتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ حسن سلوک یہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور امتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے اسوہ حسنہ کو پر عمل پیرا ہونے کے لیے امتی کا فرض ہی یہی ہے، امتی کے لیے ضروری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے خوبصورت واقعات ماں کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور میری حقیقی والدہ وہ مجھے حکم دیں، مجھے بلائیں، مجھے پکاریں تو میں دوڑتا ہوا چلا جاؤں۔ نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور نماز بھی فرض ہے اور ماں بلا لیں تو یہ مقام ہے ماں کا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو کیا مقام عطا فرمایا، اور پھر اس مقام کا ذکر کیسے فرمایا، پھر عملی طور پر ان کا ادب احترام، ان سے محبت اور اخلاق اور رویہ کیسا رکھا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ان افطاری کے بابرکت لمحات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب مولانا محمد احسان قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد احسان قادری صاحب۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے
ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اور قبلہ الحمدللہ ہمارے عقیدے کا شعر ہے کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اور اوقات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر،
معشوق ناظرین، 22 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت رضائی ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے، تذکار پاک ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو روشن کر رہے ہیں، منور کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ محمد دانش رسول صاحب اور نعت خوانی ثنا خوانی کے لیے محمد احسان قادری صاحب۔ ناظرین، ماں کا مقام و مرتبہ حقوق العباد کے حوالے سے سب سے بڑھ کر ہے، اور باپ کا چونکہ والدین میں دونوں شامل ہیں، وبالوالدین احسانہ میں، اور دیگر جہاں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شکر کا ذکر ملتا، دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی نوجوان نسل کے لیے میں بارہا یہ بہت ہی ایک اچھے انداز کے ساتھ تنقیدی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ اصلاحی نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو، اور خصوصاً آج ہماری نوجوان نسل اگر اپنے والدین کا ادب احترام محبت نہیں کرے گی تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ یہ نوجوان نسل یہ تو کم از کم جانتے ہی ہیں کہ عدلے کا بدلہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہی سلوک جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہی سلوک ہماری نسل، ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے ساتھ کریں۔ اور وہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، صحت پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اخلاقی اور اصلاحی حوالے سے ہے کہ دادا جو ہے بچے کا، اس بچے کا والد بچے کے دادا کو، یعنی والد اپنے والد کو کہیں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اولڈ ہوم کا ذکر کر لیں، تو وہ بچہ بھی ساتھ ہے، وہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس موقع پر دادا یہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے، بچے کے باپ سے، کہ بیٹا مجھے وہاں چھوڑنا کہ جہاں پھر یہ تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ سکے اور تم برداشت کر سکو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا لیکن بیٹے کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں اپنے باپ کو آج اولڈ ہوم میں یا کہیں بھی چھوڑ آتا ہوں، اس طرح بالکل لاوارث چھوڑ دیتا ہوں، تو میرا بیٹا بھی تو مجھے دیکھ رہا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ کیا مجھ سے کیا سیکھ رہا ہے، کل وہ بھی یہی معاملہ میرے ساتھ کرے گا۔ تو بالکل یہ چیز جو ہے کم از کم اس کو مد نظر رکھ لیجیے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ کاملہ، وہ تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے، اصل میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جی علامہ محمد دانش رسول صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ جو ہیں ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے، خصوصاً اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی عرصہ آپ نے گزارا، اور ان کے گھرانے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس گھرانے میں آپ نے کئی برس گزارے، بچپن کے ابتدائی جو ماہ و سال ہیں وہیں گزرے، اور پھر وہاں پر معجزات کا، جن کو اگرچہ ارہاس کہتے ہیں، یعنی اعلان نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے جو ظاہر ہوتے ہیں، ان معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ان کا گھر روشن ہو جاتا ہے، وہ اونٹنی جو ہے وہ تیز چلنے لگ پڑتی ہے، سواری میں وہ جان آ جاتی ہے، گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ وہ واقعات بھی مختصراً ہمارے ناظرین تک پہنچائیے کیسے برکتیں حاصل ہوئیں۔ اور پھر جب یہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سیدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں، اس پر کلام فرما دیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زیادہ وقت رضاعت کے اعتبار سے گزرا جی، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزرا۔ بالکل صحیح۔ اور اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہم یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ عرب معاشرے کے اندر اس سوسائٹی میں رواج تھا بالکل کہ بچوں کو رضاعت کے لیے وہ گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کی مختلف وجوہات جی سیرت نگاروں نے بیان کی ہیں۔ اس میں چند ایک وجوہات یہ بھی تھیں کہ جب بچہ آپ نے دوسری ماں کے حوالے دودھ پلانے کے لیے کر دیا تو اب اس کی حقیقی ماں جو ہے وہ فارغ البال ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ اپنے گھر کے معاملات اور اپنے شوہر کی خدمت وغیرہ میں اس کو آسانی ہو گئی۔ پھر گاؤں کا ماحول چونکہ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، پرفضا، آج کے اس حالات کے اندر بھی آپ دیکھیں تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گاؤں بہت بہتر ہیں بنسبت فصلیں ہیں، شہروں کے، ساری چیزیں، فصلیں ہیں، درخت ہیں اور فضا صاف ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی یہ چیز پیش نظر رہتی تھی۔ جی، پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ جو عرب لوگ تھے ان کو اپنی زبان پر بڑا ایک فخر تھا،
صحیح. اور جو غیر عرب ہیں ان کو یہ عجم کہہ فصاحت کے و بلاغت ان کے پاس تھی. فساد و بلاغت پر بہت زیادہ انہیں عبور بھی تھا اور فخر بھی تھا کہ ہماری زبان بڑی اس فصیح لیے و بلیغ. ہمیں گونگا کہتے ہیں. ہمیں گونگا کہتے تھے. تو اب گاؤں کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر جو خالص عربی ہے جی. یہ بچہ ہمارا سیکھ جائے گا اور اسی خالص ایکسنٹ کے ساتھ, ہاں خالص تلفظ کے ساتھ بالکل صحیح. ادائیگی اس الفاظ کی کر پائے گا وہ. پھر اسی طرح اس میں یہ بھی چیز پیش نظر رہتی تھی کہ چونکہ ریگستان کا علاقہ ہے تو یہ ابتدائی دور سے ہی بڑا مضبوط بن جائے گا, اس کے اعصاب جو ہیں یہ بڑے مضبوط ہوں گے. بالکل صحیح. اور آج کے دور میں خیر اس کی ایک الگ صورتحال ہمارے سامنے ہے, اس پہ کلام کیا بھی جا سکتا ہے, لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جی بالکل. جب محبوب علیہ السلام کو رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بھیجا گیا. سبحان اللہ. تو یہ کچھ اس کے ایسے عوامل و وجوہات تھیں جن کے بنیاد کے اوپر بچے جو ہیں وہ گاؤں کی طرف منتقل کیے جاتے تھے. اسی عام رواج کے مطابق, اسی عام رواج کے مطابق محبوب علیہ السلام نے بھی رضاعت کے لیے جانا تھا. سبحان اللہ. قبیلہ بنو سعد تھا آپ کا, اور یہ قبیلہ مختلف پہلوؤں سے بڑا اہم ہے جی. اور بالخصوص جو زبان کا پہلو ابھی ہم نے ڈسکس کیا جی. اس اعتبار سے یہ قبیلہ اپنا ایک نام رکھتا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں جی. کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ فصیح میں نے کسی کو دیکھا نہیں. سبحان اللہ. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قریش کا ہوں, مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں, اور میری جو رضاعت ہے وہ قبیلہ بنوسعد میں ہوئی. ٹھیک تو ہے. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلے کا اس اعتبار سے اور یہ ظاہری وجہ آپ نے بیان فرما دی, حقیقی وجہ تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا استاد بھی استاد ہے, جیسے کہ ہمارے سامنے تمام اس کے دلائل موجود ہیں. یہ تو صرف ایک ظاہری طور پہ بالکل آپ نے خوب اصلاح فرما دی اور وقت پر کر دی تاکہ سننے والے اور دیکھنے والے کسی ایسی جو ہے وہ اشکال کا شکار نہ ہو جائے. اصلاح تو میں نہیں کر سکتا, میں نے بس ایک دوسرا جو اس کا پہلو جی تھا وہ بھی عرض بالکل کر درست فرمایا آپ نے, دوسرا پہلو آپ نے ارشاد فرما دیا. تو محبوب علیہ السلام نے بھی اسی رواج کے تحت سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ تشریف لے کے گئے. جی. تو یہ سارے واقعات یقیناً بڑے خوبصورت بھی ہیں, اور ان کا پڑھنے سے, سمجھنے سے اور محبت کے ایک انداز میں ڈوب کر انہیں سمجھنے سے بڑا خاص اور گہرا تعلق ہے. بے شک بے شک, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کمزور لاغر سواری پر بیٹھ کر اپنے شوہر حارث کے ساتھ مکے شہر کی طرف آتی ہیں, اور آپ کے قبیلے کی دیگر خواتین بھی آپ کے ساتھ آتی ہیں. اور یہ آتے تھے لوگ اس سلسلے کے لیے موسم بہار میں. ٹھیک ہے. اور یہی وہ موسم تھا جس میں پہلی بہار, اور یقیناً اس کائنات کے لیے وہ پہلی بہار تھی کہ ایک طویل عرصہ جہالت کے اندھیروں میں یہ دنیا گزار چکی تھی. اب انہیں نور کے اجالے چاہیے تھے, اور یہ نور کے اجالے محبوب علیہ السلام کی نورانی شخصیت سے پھوٹنے تھے, اور اس کائنات میں منور ہونا تھا. تو محبوب علیہ السلام کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئیں. اب اس میں دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آئیں تو دیکھا کہ سب بچے تو جا چکے ہیں, جو مالداروں کے بچے تھے, اور محبوب علیہ السلام بظاہر ہم ادب والے ہیں کہ والد گرامی بہت کچھ وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے. اور یہاں پر بات میرے ذہن میں ہے کہ ام ایمن جو ہیں یہ بھی آپ کی خادمہ کنیز تھی, اور یہ بھی وراثت کی صورت میں یہاں پر موجود تھی. تو اب ہم چونکہ ادب والے ہیں اس لیے ہم نے تو بات ادب کی کرنی ہے, ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہی ادب ہے. اور اس وقت ویسے بھی آج کے حالات میں ہمیں ادب کی حاجت پہلے سے زیادہ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو اب وہ اس بنیاد پر, لیکن یہاں ادب والے جو بات کہتے ہیں اپنے ناظرین کو میں وہ بات بتاتا چلوں سننے اور دیکھنے والوں کو, کہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے نا, محبت کے اس سمندر میں ذرا غوطہ لگانے کے بعد اگر آپ یہ موتی نکالیں کہ محبوب علیہ السلام نے جس کو پسند کیا, اور اللہ رب العزت نے جس خاتون کا انتخاب فرمایا اپنے محبوب کے لیے, وہ خود چل کر لاغر اور کمزور اور سست سواری کے باوجود محبوب علیہ السلام تک پہنچ گئے. ہاں بظاہر ایک در یتیم ہونا, یہ دوسری دائیاں اس بات کو انہیں نہیں سمجھ تھی, انہوں نے یہ ایک اپنی دانش میں سمجھا. تو آپ آئیں, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ محبوب علیہ السلام کے دادا جان سردار مکہ تھے, اور ان کی سخاوت اور ان کے وہ پورا ایک عنوان ہے, اس کے لیے کئی جناب جو ہیں وہ دفتر درکار ہیں. خیر آپ سے ملاقات ہوئی ایک روایت کے مطابق, تو آپ نے نام پوچھا, تو آپ نے عرض کی میرا نام حلیمہ ہے.
حلیمہ اور سعدیہ دونوں نام، ان کے معنی پہ غور کریں. معنی پہ غور کیا جائے تو پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا جی سعد. تو کہا جب حلم اور سعادت یہ دونوں مل جائیں تو پھر تو برکت ہی برکت ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرا ایک پوتا ہے، میں تمہیں وہ دیتا ہوں رضاعت کے لیے. ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ کہ جب مکے پہنچی تو پتہ چلا کہ تمام بچے جو پیدا ہوئے تھے وہ میری ساتھ والی خواتین لے کے جا چکی ہیں. اب صرف ایک سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یتیم جو خود یتیموں کا والی ہے، سبحان اللہ، یتیموں کا سہارا ہے اور یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، یتیموں کو حقوق عطا فرمانے والا، بالکل وہ موجود ہے. تو شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی جانا تو بالکل مناسب نہیں ہے، قبیلے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے. تو اب اس میں چونکہ خواتین کو بظاہر یہ ہوتا تھا کہ ہم چونکہ کسی مالدار کا بچہ لے کے جائیں تاکہ ہمیں انعام و اکرام زیادہ سے زیادہ ملے گا. لیکن اب سیدہ حلیمہ کی قسمت یہاں پر بام عروج پر تھی. تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، بالکل بات تمہاری درست ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے تم اسے لے کر آ جاؤ. اب یہ لینے اور دینے کے معاملات میں دو روایات تھیں، وہ میں نے آپ کو عرض کی. اب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ عنہا کے پاس اور عرض کرتی ہیں کہ مجھے وہ اپنا بیٹا دکھائیں. تو آپ لے کر انہیں دوسرے کمرے میں جاتی ہیں جہاں پر محبوب علیہ السلام ایک سبز ریشم کے کپڑے کے اندر ملبوس میرے کریم آقا بہوے آرام ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر مدارج النبوت حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر سیرت نگار بھی ایک بڑا خوبصورت منظر بیان کرتے ہیں. اور جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ محبوب علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا تھا اور جس کا اللہ نے انتخاب کیا تھا وہ خاتون بالکل اسی طرح اپنے مقام پر پہنچ گئی. اب فرماتی میں جب گئی تو کریم آقا آرام فرما رہے ہیں، ابھی تو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں. لیکن دیکھنے میں سے یہ بات دل گواہی دے رہا ہے کہ اس جیسا بچہ حلیمہ تم نے آج تک دیکھا نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے لوگوں کے تم نے بچے ان کی رضاعت کی، لیکن یہ بچہ آج تک آنکھوں نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے محبوب علیہ السلام کے سامنے عرض کی ہے. اور میرے کریم آقا نے کسی ایک لفظ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حسان یہ بات درست نہیں، صحیح، بلکہ فرمایا کہ اللہ اس کی روح الامین کے ذریعے مدد فرما. اللہم ایدہ بروح القدس. اب جناب محبوب علیہ السلام محو آرام ہیں. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ آتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کو اٹھاؤں. حضور اس ناز اور انداز کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سینے اقدس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. علم نشرح والے سینے پر، وہ سینہ جس میں انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، جس سینے پر قرآن نازل ہوا، اس سینے کے اوپر سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے ہاتھ رکھا تو محبوب علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی. سبحان اللہ. اور آنکھیں کھول کر محبوب علیہ السلام مسکرائے. سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو پسند کیا تھا وہ خود چل کے آ گئی. بے شک بے شک. تو آپ فرماتی کہ مسکرائے اور ایک نور کا اور انوار و تجلیات کا ایک سلسلہ میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. بے شک. تو میں اس وقت تو محو حیرت، یہ بچہ کیسا بچہ ہے، اس کو دیکھا نہیں جا رہا، چاند کی چاندنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے، اس قدر حسین، اس قدر خوبصورت. بے شک. خیر آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہم لے کے بچے کو آ گئے. کچھ دن 3 دن 3 راتیں ہم نے مکہ شریف میں گزارے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم لے کے بچے کو آئے، وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی، وہ سواری جو لاغر ہے، سب منظر تبدیل ہے، سب مناظر تبدیل ہو رہے ہیں. ہم کچھ دن رہے اور وہ جو عورتیں پہلے بچے لے کے جا چکی تھی، میری سواری اس قدر تیز اور چست ہو گئی کہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئی. اور سیرت نگار اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ آوازیں دے دے کر پوچھتی تھی، حلیمہ سواری تو نہیں تبدیل کر لی؟ اور حلیمہ بڑی محبت سے اور میں کہوں گا مچل کر جواب دیتی ہوں گی کہ سواری نہیں تبدیل کی، سواری تو وہی ہے. ہاں یہ سوار ذیشان بچہ جو ہے یہ میں نے یہ اس کی برکت ہے. یہ سواری جو لاغر تھی، اس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا تھا، آج یہ اس قدر توانا اور طاقتور ہو چکی ہے کہ جو پہلے سے روانہ شدہ سواریاں ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑتی جا رہی ہیں. اب اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی خدمت کی، بہت محبت، بڑی عقیدت. محبوب علیہ السلام کو آپ نے دائیں پستان سے دودھ پلایا.
ٹھیک، جب بائیں طرف کرنا چاہا تو محبوب علیہ السلام سبحان نے اللہ، دودھ نہیں پیا. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الہامی طور پر اپنے محبوب کو یہ فرما دیا کہ یہ دوسرے بھائی کا حصہ سبحان ہے. اللہ. عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے. پھر حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی تھی، جی. ان کا جو محبت اور پیار، خیر وہ تو دایا میں آئیں گی، خیال کرنے والی اور نگہداشت کرنے والی، خیر وہ ایک علیحدہ عنوان ہے. سیدہ حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر ایسا منظر تبدیل ہوا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اور فرماتی ہیں کہ قید سالی کا موسم تھا اور ہم خیال کرتے تھے کہ یا اللہ کب بارش ہوگی اور کب یہ سرسبز حالات ہوں گے. اس قدر مفلسی تھی، فاقہ کی صورتحال تھی. اب فرماتی ہیں کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں جا کر چرتی ہیں وہاں پر اپنی بکریاں چرا کر آیا کرو، وہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہیں. تو آپ فرماتی میں مسکرا کے کہتی ہوتی تھی کہ یہ بکریوں کے چرنے کا کمال نہیں، یہ میرے اس ذیشان بیٹے کی برکت اور رحمت ہے کہ اس کے آنے سے سارا منظر تبدیل ہو گیا. اور پھر فرماتی ہیں جتنا ایک بچہ ایک ماں میں نشو نما پاتا ہے کریمہ کا، اتنا ایک دن میں پا جاتے ہیں. تو یہاں سے ایک بڑی خوبصورت بات اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کا بچپن عام بچوں کے بچپن کی طرح نہیں تھا. بالکل نہیں، جن کا عام بچپن ہر بچے سے جدا ہے، ان کے آنے والی زندگی کے لمحات کیسے ہم جیسے ہو. سبحان اللہ. علامہ صاحب پھر وہ بھی تو منظر دیکھا کائنات عالم نے کہ سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ تشریف لاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتی ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے احسان فرماتے ہیں، کیسے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیسے ان وفاؤں کا صلہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. محبوب علیہ السلام کی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی خصوصی محبت تھی. سبحان اللہ. اور کیونکہ 2 سال کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ نے گزارا محبوب علیہ السلام نے سیدہ حلیمہ کے ہاں، اور پھر آپ کے شوہر اور خود آپ، پھر آپ کی بیٹی جناب شیمہ، یہ سبھی اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدہ حلیمہ جب 2 سال کی مدت رضاعت مکمل ہو گئی نا تو سیدہ آمنہ کے پاس چھوڑنے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے کہ اب مدت پوری ہو گئی ہے لیکن دل جدائی سے پریشان ہے کہ اب یہ بیٹا میرا یہاں پر رہے گا جس کی وجہ سے ساری برکتیں اور رحمتیں تھیں. صحیح. تو شدید اصرار کیا، شدید اصرار کر کے محبوب علیہ السلام کو دوبارہ ساتھ لے کر گئیں. سبحان اللہ. جب ساتھ لے کر چلی گئیں، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ. پھر اس دوران شق صدر کا پہلا واقعہ رونما ہوا. پھر واپس لے کے آئیں تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلیمہ تم اتنا اصرار کر کے میرے بیٹے کو لے کر گئی تھی اور اب فوراً ارادہ بدل کے واپس آ گئی. تو عرض کی کہ ہم نے خیال کیا کہ مدت چونکہ پوری ہو چکی ہے تو اب یہ اپنے والدہ کے ساتھ رہے. تو وہ بھی پھر نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی جنہوں نے نور کی اس برکت دیکھی تھی کہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے تھے، خارج منی نور. آپ نے فرمایا مجھے صحیح بات بتاؤ، صحیح بات کیا ہے صحیح جس وجہ سے تم واپس چھوڑنے آئی ہو. تو پھر آپ نے وہ سارا واقعہ عرض کیا اور اپنا خیال ظاہر یا کہ شاید ان پر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا. تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت کلمات اس وقت ادا فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیطان میرے اس بیٹے پر اثر کر سکے. اور پھر جو اس وقت کے واقعات، اس دوران حمل کے واقعات تھے وہ آپ نے سیدہ حلیمہ کو سنائے. اور پھر خیر جو سوال آپ نے حکم فرمایا اس سوال کے بارے میں، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو محبوب علیہ السلام نے حسن سلوک فرمایا، جیسا کہ میں نے اس حوالے سے ابتدا میں عرض کی کہ صحابہ کرام خود حیران ہو جاتے تھے. ایسا حسن سلوک کہ ایک وہ مائی جو کمزور ہے اور جناب اس کا ظاہری حلیہ ہمیں کوئی بہت شاہانہ نظر نہیں آ رہا اور وہ سہارے کے ساتھ آتی ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام اتنا احترام کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں، اس پر بٹھاتے ہیں اور پھر تحائف اور جو چیزیں جناب دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے، وہ تو سب کچھ دے سکتے ہیں. تو تحائف پیش عطا فرمائے جاتے ہیں، حسن سلوک کیا جاتا ہے. تو صحابہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ایک چھوٹی سی بات کے کہ محبوب علیہ السلام کا وہ حسن سلوک کیسا حسن سلوک ہوگا. تو صحابہ حیران ہو رہے ہیں. صحابہ کرام اور رضوان جو ہر وقت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں، جنہوں نے وہ انگلیوں سے پانی جاری ہوتے بھی دیکھا، جنہوں نے جناب ایک بکری کا کھانا 1000 صحابہ کو کھاتے بھی دیکھا، اور جنہوں نے جناب
نماز پڑھاتے انگور جو ہیں وہ جنت سے اتار کر خوشے اس کے، وہ جناب سارے مناظر جنہیں دیکھے ہوں گے، وہ صحابہ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ مائی صاحبہ کون ہے جن کے ساتھ محبوب علیہ السلام اتنا زیادہ اس نے سلوک فرما رہے ہیں. اور پھر عرض کرنے کی حضور یہ کون ہے، تو میری کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری رضائی والدہ ہے جنہوں نے مجھ کو دودھ پلایا. تو محبوب علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ کے ساتھ اس قدر اس نے سلوک کیا جو ہمارے لیے آج مشعل راہ ہے. اور یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک بندہ مومن کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے. بے شک اس سے زیادہ اچھا اور اس سے اگر بڑھ کر بات کی جائے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ تو وہ طریقہ ہے کہ انسانیت کے لیے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے. آج دنیا نے بڑے بڑے نظام پیش کیے. آپ یہ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف حقوق کی بات کی جاتی ہے. بالخصوص عورتوں کے حقوق کے بارے میں کئی این جی اوز کام کر رہی ہیں، کئی طرح کے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، اور ان میں کئی اسلام مخالف اور معاشرتی اقدار کے خلاف نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. وہ سارا کچھ اپنی جگہ پر فنڈڈ ہوتے ہیں، سب فنڈڈ ہوتے ہیں، اور بیرونی دو طاغوتی اور ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے اندر بے دینی پیدا کرنے چاہتی ہیں، وہ یہ سارے کام کرتی ہیں. لیکن بات کرنے کا مقصد حضور والا یہ ہے کہ جن حقوق کی بات آج کی عورت دین کے حدود و قیود کو توڑتے ہوئے کر رہی ہے، وہ حقوق تو پتہ نہیں اس کو ملیں کہ نہیں ملیں، یا اس کے لیے وہ کیا صورتحال اختیار کرے، لیکن جو اس کے اصل حقوق تھے اور جائز حقوق تھے اور جو آج وہ مانگ رہی اس سے کئی گنا بڑھ کر جو حقوق تھے وہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے آج سے کئی سو سال پہلے عطا فرما دی. اگر عورت کو کہ ہمارا موضوع خاص ماں کے اعتبار سے تھا، لیکن اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ عورت اگر ماں ہے تب بھی عظمت ہے، عورت اگر بیوی ہے تب بھی عظمت سے خالی نہیں، اگر وہ بیٹی ہے تب بھی عظمت سے خالی نہیں. اس کا کوئی بھی روپ اگر آپ کے سامنے آئے گا، کوئی بھی روپ عظمت سے خالی نہیں، اور کوئی بھی روپ اس کا شان سے خالی نہیں، مقام سے خالی نہیں، اور کوئی بھی اس کا روپ حق سے خالی نہیں ہے. ہر روپ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس کو وہ حقوق عطا کیے ہیں جن کا شاید آج کی عورت تصور بھی نہ کر سکے. بالکل وراثت میں آپ دیکھیں، گو کہ ہمارے ہاں یہ عجب رسم ہے کہ وراثت کے معاملات میں ہم بہت زیادہ لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے دیکھیں، ایک ہے اسلام کی تعلیم، ایک ہے اس پر عمل کرنا. یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے وہ بھی اسلام سے دوری کی وجہ سے نہیں کرتے. بالکل، اسلام سے دوری سے اور دینی معلومات کی دوری کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے. تو اسلام نے، اور آپ چونکہ مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، یہاں تک فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کے پاس 100 روپیہ ہے اور ماں اور باپ دونوں تقاضا کر لیتے ہیں پیسے کا، تو وہ 75 روپے اپنی والدہ کو 3 حصے ماں کے ہیں انہیں دے گا، اور 25 روپے، یہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے دی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق تو بہت زیادہ ہے. تو جن حقوق کے لیے آج ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر ہیں اور وہ جناب علم احتجاج بلند انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ ذرا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کی عطا کردہ حقوق تو دیکھ لیں، سیدہ آمینہ کے لخت جگر کی عطا کردہ حقوق تو دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ عورت جس کو وہ معاشرہ جو جہلیت پر مبنی معاشرہ تھا اپنے پاؤں کی جوتی تصور کرتا تھا، میرے کریم آقا نے اسی عورت کو سر کا تاج بنا دیا. جانوروں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کرتا تھے. اس کے ایام خاص میں اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے ظلم و ستم اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو میرے کریم آقا نے وہ تمام حقوق عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، کسی بھی روپ میں آپ عورت کو لیں، بالخصوص ماں کے اعتبار سے، تو محبوب علیہ السلام نے حقوق ادا کیے. صرف ادا ہی نہیں کیے، ان کا عملی مظاہرہ بھی کر کے امت کو دکھا دیا. جیسے کہ ابھی ہم نے رضائی والدہ کے حوالے سے چند گزارشات اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو عرض کی. تو جو کریم آقا رضائی ماں سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کے بارے میں آپ کا جو رویہ وہ آپ کی حدیث سے بالکل ظاہر ہے. اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم صرف ان باتوں کو سنیں نہ، بلکہ سن کر ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. بے شک، کیونکہ ہماری نجات اسی صورت میں ممکن ہے. بالکل صحیح. ادھر ادھر کی باتیں سننے کی بجائے جو باتیں کریم آقا نے ارشاد فرمائی ہیں، کیوں دنیا کے ہر بندے کا کہا رد کیا جا سکتا ہے سوائے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے. اس فرمان کو سنیں، سمجھیں اور اس پر دل و جان سے عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارا گھر جو آج بے سکونی کی آماج گاہ ہے، ان تعلیمات پر عمل کر کے وہ سکون کا گہوارہ بن جائے. بے شک. ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
والدین فرمایا گیا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. اس فرمان مبارکہ پر ہی غور کر لیجیے. یعنی اگر ان کی خدمت کر لیں گے جنت پا لیں گے، اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو پھر معاذ اللہ جنت کے برعکس معاملہ جہنم ہی ہے. بالکل خوبصورت بہت گفتگو ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی جو مائیں ہیں ان کے حوالے سے. خواتین کو اسلام نے حقوق عطا فرما دیے. والد کے ترکے میں سے بھی حصہ ملتا ہے، وراثت میں سے دیگر بھی رشتہ داروں سے حصہ ملتا ہے. اسی طرح دیت کے معاملے میں بھی دیکھا جائے سادہ سی یہ بات ہے کہ مرد اگر معاذ اللہ قتل ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو بیوی کو کتنے اونٹ ملیں گے اس کے بدلے میں، اور اگر بیوی قتل ہو جائے تو پھر کتنے اونٹ ملیں گے اس کو بھی دیکھا جائے. شوہر قتل ہوگا تو 100 اونٹ بیوی کو ملیں گے، اور عورت قتل ہوگی تو 50 اونٹ ملیں گے. بظاہر اس کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے 50 شوہر کے 100، لیکن دیکھیے فائدہ کس میں ہے، زیادہ کس کو مل رہے ہیں. شوہر قتل ہوگا تو بیوی کو 100 ملیں گے، کیونکہ بیوی جو ہے وہ صنف نازک ہے، وہ مرد کی طرح کما نہیں سکتی، تو ڈبل مل رہے ہیں بیوی کو. لیکن بیوی کے معاملے میں شوہر کو آدھے مل رہے ہیں. تو اسلام نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا ہر معاملے میں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، افطاری کے ان بابرکت لمحات میں میں یہ چاہوں گا کہ علامہ محمد دانش رسول صاحب آپ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا الہی ہمارا یہاں پر بیٹھ کر دین کے پیغام کو آگے پہنچانا اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرما. محبوب علیہ السلام کی پاک ماؤں کا ذکر ہوا، اس ذکر کے طفیل ہم سب کی ماؤں کی خیر فرما. ہم سب کو اپنی والدین کا دل و جان سے احترام کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب محمد احسان قادری صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں حسن عقیدت گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی احسان قادری صاحب. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو سے کیتے ہزار پھرتے ہیں تو سے کیتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا